الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور کم عمر عزیز طلباء کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج کی اس مبارک تقریب میں جو حفظ قرآن کی مبارک تقریب ہے، اس میں اللہ پاک نے ہم سب کو حاضری کا شرف بخشا ہے. رب کریم ہم سب کے آنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو، شرکت کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میں اس تقریب کے انعقاد پر، اہتمام پر قاری مقبول صاحب کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو، آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام سجایا اور منعقد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، خدمات کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. اصل میں یہ آج کی تقریب ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے
جنہوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے، میں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس جگہ کے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ ہمارے بڑے یہاں تشریف لایا کرتے تھے حضرت مولانا مفتی سعید جلال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ہمارے دیگر حضرات تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا بھی متعدد بار آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مدرسے کو اور اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ میں آج قاری صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو جو مدرسے کے اس تقریب کا نظام سنبھالے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جب کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی پیڑ لگاتا ہے، تو جب وہ درخت ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، مارکیٹ میں اس کا مال پہنچتا ہے، تو اس کا ایک تعارف ہوتا ہے، اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرا کام یہاں تک آ گیا۔ ماشاءاللہ سے قاری صاحب کے اس چمن سے جو بچے تیار ہو کر کے نکلے، آج وہ اسٹیج پر ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے ہے، اگر کوئی اس بات کو سمجھنا چاہے۔ ہم کارخانہ لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، اس میں سے مال تیار ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا مال، میری فیکٹری کا مال کراچی کی مارکیٹ میں ہے، پھر خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرا مال اور بڑھ گیا، اب لاہور بھی جانے لگا، پھر اور خوش ہوتا ہے کہ میرا مال اور بڑھ گیا، مانگ اور بڑھ گئی، اب پشاور بھی جانے لگا، اب کوئٹہ بھی جانے لگا، اب بلوچستان جانے لگا۔ تو اس مدرسے کی محنت کی برکت ہے کہ الحمدللہ بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ باشرح ہیں۔ کوئی عالم ہے تو کتابیں پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ کرا رہا ہے، کوئی امامت کرا رہا ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں خوش نصیبی نہیں ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آدمی جب اپنی اس محنت کو دیکھتا ہے تو اللہ جانتا ہے، دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے اس اعتبار سے کہ جو میں نے بچے تیار کیے تھے، جو میں نے محنت کی تھی، آج اس کا ثمر مل رہا ہے۔ وہ جگہ جگہ کام میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ کام میں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے آگے شاگرد تیار ہو رہے ہیں، آگے شاگرد تیار ہو رہے ہیں۔
اور کسی کام کے اخلاص کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آدمی مستقل مزاجی سے اس کام میں لگا رہے، یہ اس کے اس اخلاص کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کام کو چھوڑے نہیں، لگا رہے۔ تو قاری صاحب اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے آج سے 25 سال 30 سال پہلے جو ایک چھوٹی سی جگہ پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے بھروسے پر کام کیا تھا، شروع کیا تھا، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فیض آپ لوگوں کے سامنے ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے سامنے۔ میرے پیارو، اس ماحول میں اپنی سکی اولادیں انسان سے نہیں سنبھلتی، اپنے بچے انسان سے نہیں سنبھلتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی فعل میں مبتلا ہیں، ہم چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس فعل کو چھوڑ دیں، لیکن عاجز آ جاتے ہیں، نہیں کروا پاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر عنایت ہے کہ اللہ پاک نے آج کے زمانے میں، آج کے دور میں ہمیں ایسے محسن، مخلص، خدا ترس، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی دکھلاوے کے محنت کر رہے ہیں اور یکسوئی کے ساتھ اپنے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محنت کر کے، محنت بھی ہماری اولادوں پر کر رہے ہیں، محنت ہماری اولادوں پر کر رہے ہیں، یعنی ہماری اولادوں کے ہاتھ سے بے دینی کے آلات چھڑوا کر اللہ کا قرآن، اس کی تفسیر، اس کی نورانیت، اس کی برکات، اس کی تلاوت، اس کے انوارات ہماری اولادوں کے دامن میں، قلب و ذہن میں نچوڑ رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہماری اولادوں کے تشخص سے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، شیشی میں کیا ہے، شیشی میں کیا ہے؟ اس کا پتہ جب ڈھکن کھولتے ہیں نا تو شیشی خود بتا دیتی ہے کہ اندر میں کیا ہے، کہ اس شیشی کے اندر عطر ڈالا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، کیا ہے، شیشی بتا دیتی ہے۔ تو ہماری اولادوں کے سر سے لے کر پاؤں تک یہ دینی تشخص، یہ دینی حلیہ، یہ دینی رنگ ڈھنگ، یہ دینی وضاقتہ، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھوں سے تیار ہو کر کے نکلے ہیں، کسی کے ہاتھ ان کو لگے ہیں، کسی کے ہاتھوں سے یہ تیار ہو کر کے نکلے ہیں، کسی کے ہاتھوں نے ان کو سنوارا ہے، کسی کی نگاہ نے مسلسل ان کا تعاقب کیا ہے،
اور ان کو ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے چمکا دمکا کر کے ہمارے دامن میں ڈال دیا۔ دیانتداری سے دیکھیں، میں اتفاق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، کوئی میرا پہلے سے کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ میں نے یہ گفتگو کرنی ہے، یہ بات یہ تھی۔ ہم اگر دیانتداری سے جائزہ لیں ہم کیا دے رہے ہیں، صرف اس مدرسے کی بات نہیں کر رہے، جتنے بھی دینی مدارس ہم انہیں کیا دے رہے ہیں، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ ہم انہیں کیا دے رہے ہیں، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں وہ بچہ جو بگڑا ہوئے ہیں، پوری رات باہر گھومتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، ماں باپ سے بات کرتا ہے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا، ہم یہ ان کے حوالے کر کے آتے ہیں اور بس۔ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں جن کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، جن کی زبان سے درود پاک نکلتا ہے، جن کی آنکھوں سے ہدایت کا نور نکل رہا ہے، جن کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کو دل چاہتا ہے، جن کے پاس بیٹھ کر تلاوت سننے کو دل چاہتا ہے، ایسے تیار شدہ لوگ ہمیں یہ مدارس والے دے رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے، ہماری اولادیں تو ہم سے نہیں سنبھل رہی تھیں، لیکن ان کی برکت سے اللہ نے ہماری اولادوں کو انسان ہی نہیں، اعلیٰ قسم کا انسان بنا دیا۔ یہ ہمارے محسن ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ مدرسہ تحفیظ القرآن عمارت کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے، جسامت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن کام کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، محنت کے اعتبار سے بڑا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب کریم اس کی محنتوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اللہ تعالی اس کی آب و تاب کو ہمیشہ اللہ قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو شہر میں ہی نہیں ملک بھر میں عام فرما دے، دنیا بھر میں عام فرما دے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں، مواقع تو انہیں بہت ملے ہوں گے، اور کسی اچھے علاقے میں جا سکتے تھے، کسی اچھی سوسائٹی میں جا کے بیٹھ جاتے، کسی اور اچھی جگہ میں جا کر کے کہیں امام لگ جاتے۔ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے سے خوب تر اس علاقے میں بیٹھ کر، اور اسی حالت میں قاری صاحب کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا شب و روز بھی آپ کے سامنے ہے، اپنی پوری جوانی سمجھو یہاں کھپا دی ہے، اور اس میں بیٹھ کر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ لے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی کام اللہ پاک نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو کام ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ آپ کے کیا کیا کام ہوں گے۔ ان کاموں میں سے ایک کام آپ کا یہ ہے یتلو علیہم، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں پر محنت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کے علوم و معانی لوگوں کو سکھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کار نبوت تھے، آپ کے کام تھے، آپ کے کاموں میں سے ایک کام بچوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کو قرآن سکھانا، اور یہ سب سے اونچا کام ہے۔ یعنی ہم کپڑے کے کام کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے، لوہے کے کام کو تو سمجھتے ہیں یہ کام ہے، لکڑی کے کام کو تو سمجھتے ہیں یہ کام ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے کام کو ہم کام نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین کام یہی ہے۔ فرمایا یا تو پڑھنے والے یا پڑھانے والے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سارے کے سارے نہ تو پڑھنے والے بن سکتے ہیں نہ پڑھانے والے بن سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے۔ اور یہ محبت جو ہے یہ انسان کو لے جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ حضور سے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کہاں ہوں گے؟ اور ہم تو آپ کے ادنا سے امتی ہیں، ہم کہاں ہوں گے؟ یعنی ہم جب اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی سے، آپ کے اعمال سے، شب و روز سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس بات سے ہمیں جتنی خوشی اور تسلی ہوئی اور کسی بات سے اتنی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس بات نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا کہ ہم اگرچہ عمل کے اعتبار سے کمزور صحیح، لیکن محبت تو حضور سے ہے۔ کل قیامت کے دن اس محبت کے بل بوتے پر اللہ ہمیں حضور کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے بنو، پڑھانے والے بنو، اگر یہ دونوں نہ کر سکو تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں میں جو دینی مدرسے ہوتے تھے ان کے طلباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ کوئی کچن ہے، کھانا پک رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ ہوتا تھا بستی میں، گاؤں میں اگر 25 گھر ہیں، 100 گھر ہے تو ایک گھر ایک طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے لیتا تھا کہ ہم صبح شام کا کھانا ایک طالب علم کا ہم دیا کریں گے۔
تو وہ طالب علم باقی پڑھتے رہتے، ایک یا دو طالب علم جو ہیں وہ سب کا کھانا اکٹھا کر کے لے آتے، اور پھر سارے طالب علم بیٹھ کے 40-50 روٹیاں ہوتی. مجھے یہ باتیں اچھی سی یاد ہیں. ہم گاؤں میں رہتے تھے اور یہی نظام تھا کہ وہ ایک طالب علم گیا، پورے محلے سے کھانا اکٹھا کر کے لایا، سالن لایا اور روٹیاں رکھ دی دسترخوان پر. تو اس طرح سے گزارا ہوتا تھا. تو ایک صاحب نے طلبہ سے کہا کہ بیٹا آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ کے قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کی خدمت میرے لیے سعادت ہے، ذریعہ نجات ہے. آپ کھانا اکٹھا کرنے نہیں جایا کریں گے، میں جایا کروں گا. اس نے یہ خدمت اپنے ذمے لے لی. اب وہ جاتا، گھومتا 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 پورے گاؤں سے کھانا اکٹھا کر کے لدا ہوا آتا. بچوں کو مستی ہو سوئتی ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں. ایک دن بچوں نے کہہ دیا کہ ہمارا بیل آ گیا. ہمارا بیل، بیل سمجھتے ہیں؟ ہمارا بیل آ گیا یعنی ہماری ساری روٹیاں اکٹھی کر کے لایا ہے، سالن اکٹھا کر کے لایا ہے، یہ ہمارا بیل آ گیا، لد ود کے آیا ہے. اس نے سن لیا کہ بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیل آ گیا. اس کو غصہ آ گیا. کہا میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیل آ گیا. اس نے کہا کہ آئندہ میں روٹیاں اکٹھی نہیں کروں گا. اس نے روٹی اکٹھی کرنے نہیں گیا، اللہ کا کرنا. اس نے رات کو جس دن روٹی اکٹھی نہیں کی، اس رات خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ قیامت کا ساماں ہے اور میدان حشر برپا ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہے. یہ شخص کہہ رہے کہ میں پریشانی میں شرابور، اور یہ بچوں کو دیکھا یہ ہوا کی طرح اڑے جا رہے ہیں اور میں پیچھے کھڑا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں یا اللہ میرا کیا ہو. تو اچانک جب آگے پہنچے تو ایک بچے نے کہا کہ یار ہمارا بیل کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ، کہتے ایک بچہ آیا، اس نے مجھے اٹھا کے ہوا کی طرح لے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ پاک یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا. تو ان بچوں کی برکت سے گویا اللہ نے میری مغفرت کر دی. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو روتا ہوا آیا بچوں کے پاس. کہا بیل کہو تمہاری مرضی، سانڈ کہو تمہاری مرضی، جو تم مرضی کہو، آج کے بعد یہ ڈیوٹی پکی ہو گئی، اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تمہاری، بچوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری برکت سے تو میرا بیڑا پار ہوا ہے، اس خدمت کی بدولت تو اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا. میرے عزیزو، یہ قرآن وہ کلام ہے جس کا پڑھنے والا بھی کامیاب، سننے والا بھی کامیاب، پاس بیٹھنے والا بھی کامیاب، محبت سے دیکھنے والا بھی کامیاب، پیار سے ہاتھ میں لینے والا بھی کامیاب. جس گھر میں ہے وہ گھر کامیاب، جس سینے میں ہے وہ سینہ کامیاب، جس معاشرے میں ہے وہ معاشرہ کامیاب، جس امت میں ہے وہ امت کامیاب، جس نبی پر اترا وہ نبی کامیاب، جس شہر میں اترا وہ شہر کامیاب. تو گویا یہ قرآن تو وہ سفینہ ہے کہ جو اس سفینے پہ آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری رسی ہے، قرآن ہماری رسی ہے جو ہم نے دنیا میں لٹکا رکھی ہے. جس نے اس کو پکڑ لیا
تو گویا وہ اس کے ذریعہ سے اپنے اللہ تک پہنچ گیا، اپنے اللہ تک پہنچ گیا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھو، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کوئی دین آپ کو محفوظ نہیں ملے گا، کوئی دین نہیں۔ یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو کہ آپ اپنی کتاب دکھا دیں، اپنی کتاب کا کوئی حافظ دکھا دیں، اپنے نبی کی زندگی ہمیں سمجھا دیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا یہودی عالم وہ آپ کو قرآن کا اپنی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ قرآن کا حافظ اللہ پاک نے یہ ایسا ہمیں کتاب عطا کی ہے کہ اس کے حافظ بچے، بچیاں، بزرگ، نوجوان، حتیٰ کہ نابینا جنہیں نظر نہیں آتا وہ اس کے حافظ ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے مامون الرشید رحمت اللہ علیہ۔ یہ مامون الرشید علمی آدمی تھا اور دینی ذوق رکھنے والا تھا۔ 2-4 سال میں ایک آدھ پروگرام رکھتا تھا یہ مامون الرشید، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مدعو کرتا اور ان سے کہتا کہ اپنے اپنے مقالہ جات پیش کرو۔ تو مامون الرشید نے ایک پروگرام رکھا جس میں سبھی لوگ آئے۔ ایک یہودی آیا، اس نے یہودی مذہب پر مقالہ پیش کیا، لیکن مامون الرشید رحمت اللہ علیہ نے اس کی گفتگو سنی تو لگا کہ یہ باصلاحیت آدمی ہے۔ پروگرام کے بعد اسے الگ کر کے مامون الرشید نے اس سے کہا کہ بھئی میری ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہودی مذہب چھوڑ دیں، اسلام قبول کر لیں۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ میں کیوں قبول کروں اسلام اور کیوں چھوڑوں یہودی مذہب؟ اگر میں چاہوں کہ آپ اسلام چھوڑ لیں، یہودی مذہب قبول کر لیں، تو آپ اس پہ تیار ہوں گے؟ مامون الرشید خاموش ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد پھر مامون الرشید نے اسی طرح سے ایک سیمینار رکھا۔ اس میں اب یہی شخص آیا۔ اب آ کر اس نے جو مقالہ پیش کیا وہ یہودیت پر نہیں، اسلام پر مقالہ پیش کیا، اور ایسا مدلل مقالہ پیش کیا، ایسی گفتگو کی کہ مامون الرشید کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ خیر، جب پروگرام ختم ہوا تو مامون الرشید اسے الگ لے کر کے گئے اور اس سے جا کر کے کہا کہ آپ فلاں شخص نہیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ کہا آپ اتنے سال پہلے آئے تھے، آپ نے یہودیت پر مقالہ پیش کیا تھا؟ کہا بالکل پیش کیا تھا۔ اب آپ نے اسلام پر مقالہ پیش کیا؟ اس نے کہا بالکل۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا بالکل پکا مسلمان۔ مامون الرشید نے کہا کہ اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ نے میری بات نہیں سنی، اور اب کون سی ایسی چیز پیش آ گئی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے کہنے کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی کہ پرکھ تو کریں
देखें तो सही कि सच्चा मजहब कौन सा है, सही मजहब कौन सा है, जिंदा मजहब कौन सा है। तो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं कैसे परख करूं। तो कहते हैं मेरे दिल में यह बात आई, मैं खुशनवीस हूं, किताबत करता हूं, मैं तौरात की भी किताबत करता हूं, इंजील के नुस्खे भी तैयार करता हूं, ज़बूर के नुस्खे भी तैयार करता हूं, कुरान भी तैयार करता हूं, मेरा ये फन है। तो मैंने तौरात का एक आध नुस्खा तैयार किया, उसमें तहरीफ कर दी, तब्दीली कर दी और उसको फरोख्त कर दिया। इंजील का नुस्खा तैयार किया, उसमें तब्दीली कर दी, उसको फरोख्त कर दिया। ज़बूर का नुस्खा तैयार किया, उसमें तब्दीली कर दी, उसको बेच दिया। कुरान का एक दो नुस्खे तैयार किए, उनमें तब्दीली कर दी, उनको बेच दिया। कहा यहूदी तौरात लेकर, ईसाई इंजील लेकर और दूसरी कौम ज़बूर लेकर, आज तक मेरे पास कोई नहीं आया कि आपने इनमें तब्दीली कर दी। आज तक कोई नहीं आया। कुरान पाक जब मैंने तब्दीली करके, तहरीफ करके बेचा, चंद दिन नहीं गुजरे कि लोग मेरे पास आ गए और आकर के कहा कि आपने ये क्या हरकत की है कि आपने इनमें तारीफ कर दी। तो मैंने कहा कि कहां तारीफ की? उन्होंने कहा आपने ये तारीफ की है। तो कहते हैं मैं समझ गया कि सच्चा मजहब यही है जिसकी इतने 100 साल बाद भी उसी तरह से हिफाजत हो रही है जिस तरह के रसूलुल्लाह के जमाने में हिफाजत हो रही थी। इस चीज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस्लाम कबूल करूं। इस बात पर मैंने इस्लाम कबूल किया। मेरे अजीजों, याद रखें, दो उलूम हैं। एक है इस जहान के उलूम, जिस जहान में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जहान के उलूम। ये जितने भी इस जहान के उलूम हैं, मसलन मेरे आपकी इस्तेमाल की चीजें हैं, गाड़ी है, गाड़ी का इल्म है, लाइट का इल्म है, लोहे का इल्म है, कपड़े का इल्म है, चमड़े का इल्म है, चश्मे का इल्म है, घड़ी का इल्म है। गिनते जाए, गिनते जाए। इन उलूम से नफा आपको उस वक्त तक है जब तक सतह जमीन पर आप हैं। जब तक इस जहान पर हैं, डॉक्टरी का इल्म आपको उसी वक्त तक फायदा पहुंचाएगा जब तक कि आप इस जमीन पर हैं। कपड़े का इल्म आपको उसी वक्त तक नफा पहुंचाएगा जब तक आप सतह जमीन पर हैं, जिंदा हैं। चमड़े का इल्म आपको उस वक्त तक नफा पहुंचाएगा जब तक आप जिंदा हैं। लकड़ी का इल्म आपको उस वक्त तक नफा पहुंचाएगा जब तक कि आप जिंदा हैं। पत्थर का इल्म आपको उस वक्त तक नफा पहुंचाएगा जब तक आप जिंदा हैं, और खत्म। जैसे ही आप गए, ये सारे के सारे उलूम बेकार हो गए, अब आपको कोई नफा नहीं पहुंच रहा। लेकिन कुरान और हदीस का इल्म वो इल्म है जो इस जहान में भी आपको नफा पहुंचा रहा है, और जब आप जमीन के नीचे जाएंगे वहां भी आपको नफा पहुंचाएगा, और जब अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन वहां पहुंचेंगे वहां भी आपको नफा पहुंचाएगा। आगे चलें। कपड़े के इल्म से कपड़े में कमाल होगा। मेरी बात को समझें। कपड़े का इल्म हासिल कर लिया तो कपड़े में कमाल आएगा। लोहे का इल्म हासिल किया तो लोहे में कमाल आएगा। प्लास्टिक का इल्म हासिल किया तो प्लास्टिक में कमाल आएगा। लकड़ी का इल्म हासिल किया तो लकड़ी में कमाल आएगा। पत्थर का इल्म हासिल किया तो पत्थर में कमाल आएगा। आपकी जात पर
आपके बातन पर उसके कोई असरात नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लकड़ी के इल्म से लकड़ी का फन तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपकी शख्सियत में क्या निखार आया? लकड़ी के इल्म से आपकी शख्सियत में कोई निखार नहीं आएगा। या आएगा? पत्थर का इल्म हासिल कर लिया, पत्थर बहुत खूबसूरत नजर आएगा, लेकिन आपकी शख्सियत में कोई कमाल नहीं आएगा। कुरान और हदीस का वो इल्म है कि जिस पर मेहनत करने से आपकी जात में भी कमाल आएगा, महल्लों में भी कमाल आएगा। आप कहेंगे कि ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि कुरान और हदीस के उलूम से हमारे अंदर इनकलाब आएगा। हमारे अंदर क्या इनकलाब आएगा? कुरान और हदीस के इल्म से हमारी आंखों में हया आ जाएगा, हमारी जबान में सदाकत आ जाएगी, हमारे हाथों में पाकीज़गी आ जाएगी, सोच और फिक्र की पाकीज़गी आ जाएगी, मामलात की पाकीज़गी आ जाएगी, अखलाक की पाकीज़गी आ जाएगी और लेन देन की पाकीज़गी आ जाएगी। ये तो ठीक है कि कुरान और हदीस के उलूम से हम बदल जाएंगे, हम बदलेंगे, हमारे अंदर तब्दीली आएगी। बाकी उलूम से चीजों में तब्दीली आएगी, हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी। कुरान और हदीस के उलूम से हमारे अंदर तब्दीली आएगी। अब जब हमारे अंदर तब्दीली आएगी तो मुआशरे पर उसके क्या असरात जाहिर होंगे? मुआशरे में क्या बेहतरी आएगी? सुने, मुआशरे में क्या बेहतरी आएगी? मुआशरा जुल्म की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता, झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता, धोखाधड़ी की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता। मुआशरा जो कायम होता है वो आदिल की बुनियाद पर कायम होता है। मुआशरा जो कायम होता है वो सदाकत की बुनियाद पर कायम होता है। मुआशरा जो कायम रहता है वो अखलाक की बुनियाद पर कायम रहता है। जब कुरान और हदीस का इल्म आएगा, हमारे अंदर सदाकत आएगी, हमारे अंदर अहद का पास आएगा, हमारी निगाहों में पाकीज़गी आएगी, हमारी जबान में, पूरे जिस्म में अखलाक आएगा, तो मुआशरा जन्नत नजीर बन जाएगा। जब हमारे अंदर तब्दीली आएगी तो फिर हम किसी का हक मारेंगे नहीं, फिर झगड़ा हक लेने पर नहीं होगा, फिर इख्तिलाफ हक छीनने पर नहीं होगा। फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि आपका हक आपको मिलना चाहिए, मेरी खैर है। फिर हर इंसान, आज दौड़ किस बात की है? हर आदमी ये कहता है मेरी संवर जाए, मेरी बन जाए, दूसरे की बिगड़ती है भले बिगड़ जाए। आज हर आदमी इस बात की दौड़ में लगा हुआ है कि मेरी बननी चाहिए, मेरी संवरनी चाहिए, दूसरे की बिगड़ती है बिगड़ जाए, परवाह नहीं है। लेकिन जब अंदर में दीन आ जाएगा, अंदर में कुरान आ जाएगा, अंदर में इनकलाब आ जाएगा, फिर अपनी बनाने की फिक्र नहीं होगी, फिर यह फिक्र होगी कि दूसरे की बन जाए, मेरी बिगड़ती है भले बिगड़ जाए, कोई परवाह नहीं है। मैं इसकी मिसाल अर्ज करता हूं। अरब वो मुआशरा था जहां छोटी छोटी बात पर झगड़े, फसाद, लड़ाइयां, एक दूसरे की हक छीनना, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से उनके ऊपर मेहनत की, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ए नबी, दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए जमीन और आसमान के खजाने खर्च कर देते, फिर भी इनके दिल आपस में ना जुड़ते। अल्लाह के दीन ने इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया। और ऐसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। सहाबी फरमाते हैं, मैदान जंग में निकला, पानी लेकर के निकला, मेरा चच्चाजाद भाई उसकी तलाश में निकला,
تو کہتے ہیں زخموں سے چور چچا زاد بھائی لیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ہے، اس کے ساتھ ایک اور ہے۔ میں نے پانی ڈالا، چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، سلام کیا، اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، میں نے کہا پانی دوں، اس نے کہا دیں۔ میں نے پانی دیا، اس نے ہونٹوں کے قریب کیا، پاس ہی زخموں سے چور ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، اس نے آہ کی، اس نے سنا اور مجھے آنکھ سے اشارہ کیا پہلے ادھر چلے جائیں۔ میں ان کی طرف گیا، ان کے ہونٹوں کے قریب پانی کیا، ایک تیسرے صحابی زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے آہ کی، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ان کی طرف چلے جائیں۔ میں ان کی طرف پہنچا تو ان کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ دوسرے کے پاس آیا، ان کی روح بھی شہید نکل گئی، پرواز کر گئی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ چچا زاد بھائی کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہر ایک دوسرے کی بنانے کی فکر میں ہے، ہر ایک دوسرے کی زندگی بچانے کی فکر میں ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے۔ یہ معاشرہ، یہ محبت، یہ اخوت، یہ پیار، یہ تعلق، یہ احترام، یہ ایثار و ہمدردی قرآن جیسی تعلیم اندر میں لاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ علم ہے جس کے ثمرات اس دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی قرآن ہی کام آئے گا، حشر میں بھی قرآن ہی کام آئے گا۔ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن قرآن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ قرآن جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا کہ اے اللہ، یہ فلاں انسان، اس نے دنیا میں میرے ساتھ رشتہ نبھایا، مجھے نہیں چھوڑا، یا اللہ پاک جیسے دنیا میں اس نے میرے ساتھ رشتہ نبھایا، آج میری التجا ہے کہ میں اپنا تعلق اس سے نبھانا چاہتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرماؤ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ اس انسان کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ کے جا رہے ہوں گے تو ایک ہاتھ ہمارا قرآن نے تھاما ہوگا، ایک ہاتھ ہمارا روزے نے تھاما ہوگا، ادھر قرآن ہے ادھر روزہ ہے، ایک طرف قرآن ہے ایک طرف روزہ ہے، دونوں ہمیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ قرآن کہے گا اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر، روزہ کہے گا اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر۔ کتنا خوش نصیب ہے جس کی سفارش کے لیے اس دن اللہ کا قرآن میدان میں آ جائے، روزہ میدان میں آ جائے۔ تو میرے عزیزو، آپ اور میں، ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیے ہے، قرآن دیے ہے، اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی، اس کی میت بالکل قیامت تک تر و تازہ رہتی ہے، بالکل تر و تازہ رہتی ہے۔ ابھی آپ حیران ہوں گے، یہ پیچھے کرونا کا زمانہ نہ، پچھلے سال جب سیلاب آیا، اس سیلاب کے موقع پر یہ علاقہ تھا کوٹ ادو کا، اس طرف کا علاقہ تھا، وہاں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں شدید بارش ہوئی، یعنی یہ سمجھیں کہ ایک دن ایک رات مستقل بارش ہوتی رہی، اور اتنی شدید بارش کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو وہ مدرسے والوں نے آپس میں، طلباء میں، اساتذہ نے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب اس بارش سے شہر میں اتنا طوفان ہے اور اتنی بری حالت ہے تو قبرستان کو بھی تو جا کے دیکھنا چاہیے، اس کے کیا حالات ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم قبرستان آئے۔ جب قبرستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قبر دیکھی جو بیٹھ چکی تھی،
यानी उस ऊपर से नीचे गिर चुकी थी। हमने उस कब्र से मट्टी हटाई। जब मट्टी हटाई तो जैसे जैसे मट्टी हटाते गए तो खुशबुएं फैलना शुरू हो गई, खुशबुएं फैलना शुरू हो गई। जब हमने पूरी मट्टी हटा दी तो देखा कफन वैसा का वैसा है, ऐसे लग रहा था जैसे आज इस कब्र को, इस मैयत को कब्र में रखा है। तो पता चला हमें कि ये तो किसी खातून की कब्र है। तो पता चला जब उन तलाश की तो जिस खातून की कब्र थी इसको इंतकाल हुए 15 साल हो गए थे। कितने हो गए थे? 15 साल। तो इसकी कब्र से इतनी खुशबुएं कि पूरे कब्रिस्तान में खुशबू फैल गई और कफन भी मैला नहीं हुआ। तो हमें बड़ी हैरत हुई। पता किया, इस खातून के घर में गए तो उन्होंने कहा कि इस खातून ने अपनी बच्चियों को हाफिजा और आलिमा बनाया था। यानी खुद हाफिजा आलिमा नहीं थी, हाफिजा आलिमा की मां थी। इसने अपनी बच्चियों को हाफिजा आलिमा बनाया था, सौमो सलात की पाबंद थी। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया कि आखिरत में क्या उनका मकाम है। तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो हाफिज है, हदीस शरीफ में आता है, उसकी मैयत को मट्टी नहीं खा सकती, उसकी मैयत महफूज रहती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उसके इर्द गिर्द की 10 कब्रें अल्लाह उनसे अजाब हटा देते हैं, अल्लाह उनसे अजाब हटा देते हैं। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। हजरत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत से किसी ने कहा कि हजरत, लोग अल्लाह वाले, अहलुल्लाह, नेक लोग, उनके साथ कब्र बनाना क्यों पसंद करते हैं? कि भाई हमारी कब्र जो है वो किसी अल्लाह वाले के साथ हो, इसको लोग क्या क्यों पसंद करते हैं? इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा? हजरत खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद, गर्मी का जमाना था, एक साहब आए, वो पसीने से शराबूर, तो आकर के बैठ गए और उसके साथ और लोग भी कमरे में थे। तो उस वक्त पंखा जो था हवा के लिए वो बिजली वाला नहीं था, हाथ वाला, यूं यूं। तो एक साहब जो थे वो पंखे से उसको हवा देने लगे। बात समझ में आ रही है? हजरत ने उससे कहा, जो पंखे से हवा दे रहे थे, फरमाया किसको हवा दे रहे हो? उसने कहा, हजरत ये जो अभी बाहर से आए हैं गर्मी से, मैं इनको हवा दे रहा हूं। हजरत ने फरमाया ठीक है। हजरत ने जो उसके इधर बैठे थे, उधर बैठे थे, उनसे पूछा कि भाई आपको हवा लग रही है? आपको हवा लग रही है? उन्होंने कहा जी लग रही है। हजरत ने फरमाया तुम किसको हवा दे रहे हो? उन्होंने कहा जी ये, और जो दाएं बाएं बैठे हैं हवा उनको भी पहुंच रही है। फरमाया कि मियां तुम्हारे सवाल का जवाब हो गया, ये हवा तो इनको दे रहे हैं, लेकिन ये हवा जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको भी पहुंच रही है, वो भी नफे से खाली नहीं है। रहमत इलाहिया तो औलिया अल्लाह की कब्रों पर उतरती है, लेकिन जो दाएं बाएं होते हैं महरूम, वो भी नहीं रहते। अनवारात तजल्लियात तो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्रे अतहर पर हो रही हैं, लेकिन दाएं बाएं बाजू में सिद्दीक अकबर, उमर बिन खत्ताब, वो भी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? तो मेरे अजीजों, हाफिज़े कुरान तो बहुत ऊंची चीज है दुनिया में, आखिरत में अल्लाह इसको हक देंगे। तो इसलिए देखो, बाकी सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। अपने बच्चों को कम अज कम हाफिज बना लो। हाफिज बन गए, उनसे कहें, हमारे बुजुर्ग कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि हमारे दादा ने हमारे वालिद साहब को हाफिज बनाया और हाफिज बना के खूब दावत की। फिर जब हाफिज बन गए तो मेरे वालिद साहब से
हमारे दादा ने कहा कि मियाँ ये तो मैंने अपने लिए करवाया है, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम मर्जी पढ़ो, हिफज मेरे लिए, अब बाकी तुम्हारे लिए। तो भाई अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अगर नहीं पोतों को हाफिज बनाओ, अगर ये भी नहीं तो फिर कम अज कम जो मदारिस हैं, हाफिज हैं, हुफाज हैं, उनसे मोहब्बत रखो। याद रखो, उलमा से, अहले मदारिस से, कुर्रा से, मसाजिद से अगर मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह हमारी नस्लों में दीन के चश्मे जारी कर देंगे। इनसे मोहब्बत करें और इनका दस्ते बाजू बने, इनकी खिदमत को अपने लिए साद समझे। इंशाअल्लाह आप देखें अल्लाह ताला किस तरह दीन और दुनिया में नवाजते हैं। अल्लाह ताला हम सबका आना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।